سر مجھے فرمائیے گا عبداللہ صاحب کہ جس طرح کا ٹرمپ کا رد عمل آیا اور ابصار صاحب جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نیگیٹیوٹی اس کانٹیکس میں نظر نہیں آ رہی، جو انڈرسٹینڈنگ اسے ڈیولپ ہو رہی ہے اس نیگیٹیوٹی والی بات سے، وہ یہ کہ کل صبح جب جے ڈی وینس نے بات کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اچھی خبر ہے کہ طویل مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن ان کی نظر میں یہ بری خبر کہ ہم کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بال جو ہے وہ انہوں نے ایران کے کورٹ میں ڈال دی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت جس طرح کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ آ گیا، پھر اس کے اوپر ایران نے بتا دیا کہ وہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں، آپ کو کس طرف راستہ نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ساتھ میں یہ بھی بات صحیح کہ یہ جو طویل وقت ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں کسی نتیجے پر آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ کرن صاحبہ، آپ نے مجھے مدعو کیا، اور لیکن سے کہ جنرل صاحب بہت چمک رہے ہیں آج ماشاءاللہ، اینڈ اٹ شوز کہ پاکستان بھی اسی طرح سے چمک رہا ہے، اور یہ ڈائلاگ جو ہے یہ اٹ ہیز ناٹ اینڈیڈ بٹ اٹ از اے اسٹیپ فارورڈ ٹو این اینڈ، یہ میں آپ کو بڑا واضح بتا رہا ہوں الحمدللہ۔ اور یہ کوئی ایونٹ نہیں تھا کہ بس ابھی یہاں ڈھول بجا اور اس کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ یہ جو ڈپلومیٹک پروسیس ہوتا ہے اٹ ٹیکس ٹائم۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے بال انہی کے کورٹ میں ڈال دیا ہے، تو پہلے بھی 12,000 کلومیٹر دور وہ تشریف لائے ہیں، 15 سال بعد آئے ہیں، اور پھر کس سے ملنے آئے ہیں؟ اسپیکر صاحب سے اور وزیر خارجہ صاحب سے۔ آئی تھنک اس کو سارا یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت یہ معاملہ ٹل جائے، لیکن سنس دونوں جو پارٹیز تھیں ان کے پاس اختیارات خود تو نہیں تھے کہ وہ یہاں جشن منا لیتے، انہوں نے اپنے اپنے ملک میں جانا ہے، وہاں انہوں نے ڈرافٹنگ کرنی ہے، ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے، اس کے اندر ایکسپرٹ اوپینین شامل کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے اور دنیا کے سامنے ایک بیانیہ بنانا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرم ایشورنسز چاہیے ایران کو، اور فرم ایشورنسز کا مطلب یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ گارنٹیز چاہیے مستقبل پہ حملہ نہ کرنے کی، اور ظاہر ہے امریکہ کو بھی چاہیے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر کیا معاملات ہوں گے اور نیوکلیئر کے اوپر ان کا کیا سٹانس ہوگا، کیونکہ ماضی میں جتنے وعدے وعید کیے گئے امریکہ کی جانب سے ان کے اندر لیت و لال سے کام لیا گیا امریکہ کی جانب سے۔ جب براک اوباما کے دور میں ہوا تو اس ٹائم پہ کہا گیا کہ ایک نیوکلیئر ریئیکٹر اور آپ جو پرامن پروگرام ہے یعنی کہ بجلی وغیرہ کے لیے اور جو آپ کی میڈیسن فیسلٹیز کے لیے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کو سرٹن آپ لیوریج دیں گے، یعنی کہ آپ ان کے اوپر جو ان کے ایسٹس فریز ہوئے ہیں ان کو ختم کریں گے۔ ایسا نہیں ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مسٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، اور یہ بالکل صحیح ابصار عالم صاحب نے بھی کہا، باقی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ یہ کوئی ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جا کے آپ نے بس رشتہ داروں کی شاید وہ دشمنیاں وہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ 47 سال کا گرد و غبار ہے، لیٹ دیم اسٹیم آؤٹ، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آپس میں بیٹھیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ اب ایک دفعہ پھر دھمکی، آبنائے ہرمز کے اوپر میں ناکہ بندی کر دوں گا۔ بھائی جو آپ نے پہلے 2 بحری بیڑے بھیجے تھے وہ جس تیزی سے آئے تھے اس سے ڈبل تیزی میں واپس کیوں چلے گئے؟ ان کے اوپر پراسرار آگیں کیوں بھڑک اٹھی؟ وہ جیرالڈ فورٹ جو ہے اب ناقابل استعمال کیوں ہو چکا ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس ٹائم پہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کے اندر لے کے جانا چاہتا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ ایران کی طرف سے سر اس طرح کی بھی رائے آ رہی ہے کہ جو کچھ جنگ کے تھرو امریکہ حاصل نہیں کر سکا وہ اس مذاکرات کے تھرو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عامر صاحب مجھے یہ فرمائیے سر کہ کل ہم نے ایک ایکسرسائز دیکھی، طویل ایکسرسائز دیکھی، 4 دور ہوئے مذاکرات کے، 21 گھنٹے یہ مذاکرات چلتے رہے۔ جب جے ڈی وینس جانے لگے تو انہوں نے بتا دیا کہ کچھ پوائنٹس کے اوپر اختلافات موجود ہیں، اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ ایران کی طرف سے بھی آیا۔ اب کیونکہ یہ ایک طویل پروسیس ہے، ڈیفینیٹلی اگر کسی نتیجے پر پہنچنا ہے تو یہ پروسیس تو چلے گا، تو یہ پروسیس آپ کیا سمجھتے ہیں یا کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے چلتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ اب یہ دونوں جو وفود ہے، ڈیلیگیشنز ہے، یہ اپنے اپنے ملکوں سے ہی جا کر یہ سفارتی کوششیں ہو رہی ہوں گی مذاکرات کی یا کسی فائنل ڈیسیجن پر آنے کی، یا پھر پاکستان کو ایک بار پھر ایفرٹ کرنی پڑے گی، ایک بار پھر ساتھ بٹھانا پڑے گا؟
دیکھیں دو چیزیں ہیں نا یہاں پر. ایک تو گراؤنڈ سچویشن ہے. آپ نے کہا کہ یہ آپ کو کیسے آگے چلتا دکھائی دیتا ہے, اور اس طرح کے پروسیسز میں پریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے جی. کیریکٹرز جو اس کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, ان کے کیریکٹر اور ان کے بیہیویئر سے آپ اس میں سے پریڈکٹیبلٹی ڈرا کرتے ہیں. لیکن اگر وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی پرسنالٹیز اتنی انپریڈکٹیبل ہیں جتنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انپریڈکٹیبل ہیں, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس پروسیس کو یہ کہنا کہ یہ پروسیس اب آگے کیسے چل سکتا ہے. لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں تو وہ تو اس وقت صاف ظاہر ہے کہ تھوڑی سی ریچٹنگ اپ جس کو کہتے ہیں نا, تھوڑا سا زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوششیں اور تھوڑا سا اپنی پریزنس جو ہے وہ اس کو بڑھانے کی کوششیں, وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کا کرن یہ مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ وہاں سے بہت زیادہ بحری جہاز گزرے ہیں اور ان کو روکنا ہے کہ اس کی بلاکیڈ کی جائے. اس کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ بلاکیڈ جو ہے جو آلریڈی موجود ہے وہاں پر, اس کو کسی طرح سے ختم کیا جائے. اور اگر آپ اپنی بلاکیڈ کھڑی کر دیتے ہو گلف اور عمان کو, اور جو ملک اپنے جہاز وہاں سے ایران سے براہ راست بات کر کے نکال رہے ہیں ان کو بھی آپ تھریٹن کرتے ہو کہ جی آپ کو یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو اس سے وہ اسٹریٹ آف ہارمز زیادہ بند ہوتی ہے یا کم بند ہوتی ہے. سو اس کا تو اس سے زیادہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ تھوڑی سی اپنی پریزنس کو بڑھانا اور تھوڑا سا جو وار جنگوازم ہوتا ہے نا اس کو قائم رکھنا. دوسری چیز جو پروسیس کی بات ہے, دیکھیں جی میں پچھلے 12 گھنٹے میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے, جو کچھ سنا ہے, آپ کے اپنے ایکسپرٹس کی رائے بھی میں نے سنی ہے, میں اب کنونس ہوتا جا رہا ہوں کہ یہ صرف کہنے کو رہ گیا ہے کہ اصل معاملہ نیوکلیئر کا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب اصل معاملہ نیوکلیئر کا ہے. اینڈ یہ بات شاید لوگوں کو بڑی عجیب لگے, بٹ آئی ایم ناؤ کنونسڈ کرن کہ یہ معاملہ صرف اور صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی کا ایشو بن گیا ہوا ہے. ان کو ایک ویزیبل اور کوئک ون چاہیے جو کہ ان کو اس صورتحال میں نظر نہیں آ رہی ہے. اور وہ جو ہے وہ کبھی آپ دیکھیں یہ جو آج ٹروتھ سوشل پہ ان کی پوسٹ ہیں, پہلی پوسٹ کے اوپر ہر وقت انہوں نے نیوکلیئر کا ذکر کیا, اس میں اسٹریٹ آف ہارمز کا کوئی ذکر نہیں ہوا. اور جو دوسری پوسٹ ہے وہ ساری کی ساری اسٹریٹ آف ہارمز کے بارے میں. آپ نے ڈسکشن کے رخ کو موڑا ہے, اور اسی چیز کو جو باقی پینلسٹ ہیں ان سے میں ضرور پوچھوں گی کرن لیٹ می فنش. ٹرمپ کی پرسنالٹی کا ایشو ہے. سر مجھے صرف اجازت دیجئے, جمیل احمد خان صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. مذاکرات ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان, اس کے بعد دونوں ڈیلیگیشنز اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے گئے. اب آگے مزید کیا راہیں نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ وہ ساتھ بیٹھے, ڈنر کیا, ساتھ پوائنٹس ایکسچینج ہوئے. اب اس کے بعد آگے کے لیے کیا راستہ ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, ایران کی طرف سے بھی اس کا ریئیکشن آ رہا ہے. جمیل احمد خان صاحب بھی اس دوران ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. جمیل صاحب یہ فرمائیے گا, بریک سے پہلے عامر صاحب نے ڈسکشن کو ایک نیا رخ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا کانفلکٹ اور سارا مسئلہ ہے وہ اب ایک پوائنٹ پر آ کر رک گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کے ساتھ انہوں نے نتھی کر دیا. کیا آپ بھی اس سے اگری کرتے ہیں؟ یہ معاملہ صرف یہیں پر ہی آ کر رہ گیا ہے؟ نہیں, اس میں کچھ کسی حد تک تو اس کو جوڑا جا سکتا ہے ان کی پرسنالٹی کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ جو ہلری کلنٹن نے 3 سال پہلے جب کمپین کے دوران بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ دس مین یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو اشارہ کرتے ہوئے ہیز اے ویری تھن اسکن اینڈ اینی ون کین گیٹ انٹو ہز اسکن اینڈ گیٹ دا ڈیسیژن میڈ. تو اب وہ بات ثابت ہو گئی جس طرح نیتن یاہو نے 7 چکر لگائے اور 7ویں چکر میں وائٹ ہاؤس میں جب پلان پیش کیا, کہا 4 دن میں سب کچھ ہو جائے گا, مکمل ایران ختم ہو جائے گا, ایران پہ قبضہ ہو جائے گا, رجیم چینج ہو جائے گی, تو وہ نہ ہو سکا. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے بجائے اس کے کہ اپنے کمانڈروں پر اور اپنے اسٹیٹ آفس پہ زیادہ انحصار کرتے, وہ انہوں نے اپنی وہ وائٹ ہاؤس والی ٹیم اور جو نیتن یاہو کی بریفنگ ٹیم تھی ان کی بات زیادہ سنی گئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1897 سے جو سلسلہ چل رہا ہے زائونزم کا, جب زائونزم کی بنیاد رکھی گئی سوئٹزرلینڈ میں, وہاں فیصلہ کیا گیا کہ ایک وطن ہوگا, وہاں فیصلہ کیا گیا کہ اس کے بعد ہم زمینوں پر یعنی گریٹر اسرائیل بنائیں گے. اسی لیے اب 78% زمین فلسطینیوں کی اسرائیل کے پاس ہے, 22% زمین ان کے فلسطینیوں کے پاس ہے. تو یہ تمام چیزوں کا اعادہ کریں, اور اسرائیلی لابی جس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے, اور امریکنس نے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیلی لابی کی وجہ سے یہ امریکہ فرسٹ نہیں بلکہ اب تو یہ اسرائیل فرسٹ ہے. یہ وہاں کے اپنے کانگریس ممبرز کہہ رہے ہیں, وہاں کے اپنے اکابرین کہہ رہے ہیں.
تو ان تمام چیزوں کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے سوچا جائے اور اس کو آپ کے سوال کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرنے میں ایک بڑا عنصر اسرائیلی لابی کا ہے اس معاملے میں. باقی ان کی پرسنالٹی تو ظاہر ہے ایک بہت کامیاب وہ بزنس مین ہے. انہوں نے ہمیشہ کبھی بزنس میں ناکامی شاید ہی دیکھی ہو. اربوں روپے انہوں نے بزنس سے بنائے ہیں اور ان کے لیکچرز اور ان کی کتابیں چلتی ہیں اس میں, تو کامیابی تو ہے ان کی. اور سب سے بڑی بات ہے جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا, کسی کو امید نہیں تھی پچھلی مرتبہ جب ان کو امپیچمنٹ کیا جا رہا تھا, دوبارہ آئے, الیکشن لڑا, پلاننگ اپنی کی اور الیکشن جیتا. اور میں نے آپ کے چینل میں ہی الیکشن سے پہلے اپنا تجزیہ دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اسی بات پر اگر کہا جائے کہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی فقط ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جوہری نقطہ جو ہے اس پر بھی اڑ گئے ہیں اور آپ نے اس پر بھی اڑ گئے ہیں, اور باقی تیسرا پوائنٹ 3 ریڈ لائنیں دراصل جو سامنے آئی ہیں کل کے یا گزشتہ شب کے اس 21 گھنٹے کی میٹنگ میں, اس میں تیسری جو ریڈ لائن ہے وہ لبنان والی, کہ لبنان میں یہ ساری جنگیں ایک ساتھ آپ نے ختم کرنے تھے. تو ان تمام چیزوں کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو یس ان کی طبیعت میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ اڑان پر جا کر ایک ڈیمانڈ کر لی جائے یا دھمکی دے دی جائے اور اس کے بعد پھر یو ٹرن یا اس پہ کمپرومائز کر لیا جائے.